کہ آپ کی امت جس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک اعمال وہ کریں گے، تقویٰ اور پرہیزگار ہوں گے، اللہ کا وہ محبوب بندہ ہوگا، آپ کا محبوب امتی ہوگا، تو اس کے لیے ہم نے یہ گھر بنایا ہے جس کا نام جنت ہے۔ حضور کو جنت بھی گھمایا گیا، اور پھر جو ہے میرے محبوب میرا اور آپ کا نافرمان ہوگا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ یعنی اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرتا ہوگا، رسول اللہ کے فرامین پر عمل نہ کرتا ہوگا، تو اے محبوب ہم نے گھر اس کے لیے بھی بنایا ہے، آپ جائیں اور اس گھر کو بھی دیکھ لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا معائنہ کیا تو بہت خوش ہوئے، لیکن جب جہنم کا معائنہ کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آیا ہے کہ آپ سر پکڑ کر ایک جگہ بیٹھ گئے، یعنی اپنی امت سے آپ کو کتنا پیار ہے، آپ بیٹھ گئے۔ بلبل سدرا نے آپ کے سر مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا، حضور نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا حضرت جبرائیل کہ دونوں آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں۔ اللہ، کس کے لیے وہ رو رہے تھے؟ اب تو اللہ کے نبی تھے، وہ رونا ہمارے لیے، ہم گنہگار امت کے لیے حضور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معراج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئے۔ اللہ، اندازہ لگا، روتے روتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مقدس پیشانی کو آسمانی کے اوپر رکھا اور سجدے میں گر پڑے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ کیا جائے گا، جو مانگو گے میرے محبوب وہ دیا جائے گا، وہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر کو دیکھا، وہ کیسا منظر تھا کہ کچھ مرد اور کچھ عورتوں کے سروں پر، کچھ مردوں کے اور کچھ عورتوں کے سروں پر فرشتے سروے لگا رہے ہیں۔ کیسے لگا رہے ہیں؟ حدیث پاک میں ہتھوڑا جانتے ہیں نا، یہ چھوٹا والا نہیں، یہ بڑا والا ہتھوڑا، اس ہتھوڑے سے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ فرشتے ان کے سروں پر ضربے لگا رہے ہیں۔ اچھا، وہ ضرب جب ایک بار پڑتا ہے ان کے سروں پر، ایک بار، تو کئی ہاتھ وہ نیچے دھنستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے سروں سے خون کے اتنے قطرات بہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح ندی میں پانی بہتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے انہیں اٹھایا جاتا ہے، اور پھر سر جیسا تھا ویسا ہی، اللہ کا حکم ہو ویسا ہو گیا، اور پھر فرشتے اس میں سر لگا، یعنی مسلسل متواتر وہی تکلیف اسے دی جا رہی ہے، اور وہ اس سختی سے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں معافی نہیں، دنیا میں اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہی ہمارے اعمال ہیں جو دنیا میں ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب جو بھی گناہ کرے گا اس کی یہ سزائیں ہیں، اور اسے میں یہ عذاب دوں گا، وہ عذاب دوں گا، وہ عذاب دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، کیونکہ حضور کا معمول تھا کہ جب رب کو منوانا ہوتا، ایک طرح سے حضور کا عمل ہمارے لیے نمونہ حیات ہے کہ نہیں؟ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو بس تھوڑی دیر مانگ لیے،
وہ بولے ہم تو مانتے ہیں قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اپنے رب کو منوانا ہوتا تو سر کو سجدے میں رکھتے اور روتے رہتے. کیا کرتے؟ روتے رہتے جب تک اللہ کے طرف سے حکم نہ آتا آپ سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے. ایک دن کا معمول ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیے تو مدینہ گئے، مدینے سے باہر نکل اور ایسی جگہ ایسے بیابان میں پہنچے کہ جہاں کوئی آبادی نہیں. آپ وہاں پہنچے اور اپنی مقدس پیشانی کو جھکا دیا تو تین راتیں مکمل آپ سجدے میں رہے. تین راتیں مدینے میں خلبلی مچ گئی کہ حضور کہاں چلے گئے. اب حضور کی تلاش میں نکلے. حضرت فاطمہ کا روتے روتے قرآن آتے میرے ابا کہاں چلے گئے. اور پھر تلاش جب شروع ہوا تو دیکھا کہ پانی کے پیچھے غار ہے، اس میں رونے کی آواز آ رہی. حضرت فاطمہ ابھی کا وہ ساری کہتے لگی کہ ابا اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور کہا کہ یہ تم نے جلدی کر دیا. آج میں اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک میرا رب میرے ایک گنہگار امت کو بخش نہ دے. اتنا روئے حالات کو فرماتے ہیں کہ آگے کو یاد ہو تو اب تو تمہاری جانی، آگے کو یاد ہو تو اب تو تمہاری جانی کشتی اٹھنی کے چھوٹی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے بڑی آبادی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امت کے لیے اتنا روئے اور جب آپ نے یہ منظر دیکھا شب میں آپ اپنے ہاتھوں کو سر میں پکڑ کر آپ بیٹھے اور رونے لگے اور پھر افسوس اے جبرائیل بتاؤ اسے کس کی سزا دی جائے. کیا ہوتا ہے جبرائیل مجھے بتاؤ لوگوں کو اتنی سخت عذاب کہ دیکھ کر روتا کھڑا ہو جائے. یہ بتاؤ کس چیز کی سزا دی جائے. جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں، امت کی وہ عورتیں ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتی. کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتی یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ دکھایا گیا، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ دکھایا گیا پیارے اسلامی بھائیوں، اگر سر میں ہمیں معمولی سی چوٹ لگ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں. تو اگر نماز قضا کرنے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ہمارا کیا حال ہوگا. کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوئی تو اس وقت کیا سوچیں گے. کاش ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہوگی. اب فجر کی نماز میں سوئے رہنے والے، نماز کا وقت سو کر گزارنے والے بھی یہ حدیث بات جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں وہ سنیں. سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات دو شخص میرے پاس آئے. دو شخص سے بڑا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا کون دو شخص تھے جو آپ کے پاس آئے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے ارض مقدس میں لے آئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے شخص ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے اور بے درد پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. پتھر اٹھا کر ایک
دوبارہ مان دے وہی کافی ہے. لیکن بے درد میں اس کے سر پہ وہ مارے جا رہا ہے, کچل رہا ہے, اور ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پتھر مارا, سر کچلا گیا, پھر اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوا, پھر مارا گیا, پھر ٹھیک ہوا, پھر مارا گیا, پھر ٹھیک ہوا. یہی معمول ہے. میں نے فرشتوں سے کہا, اے فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جسے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ آگے تشریف لے چلیے, بہت کچھ آپ کو دیکھنا ہے, ابھی تو یہ پہلا منظر آپ نے دیکھا. فرشتوں نے عرض کیا, یہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا. قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا, اسے پڑھنا چھوڑ دیا, اس کی تلاوت بس کر دیا. یہ پہلا شخص ہے. اور دوسرا فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا. فرض نماز کا وقت ہے, ایسے وقت میں وہ سو جایا کرتا اور نماز کو وقت ضائع کر کے پڑھنا, یعنی وقت پر نماز ادا نہیں کرتا تھا, اپنی نمازوں کو قضا پڑھا کرتا تھا. یہ اس کی سزا دی جا رہی ہے. قصدن نمازیں قضا کرنے والی اور جھوٹی قسمیں کھانے والی. اکثر آپ دیکھیں گے دوستوں میں بات کریں گے, کرتے جائیں قسم خدا کی, قرآن کی قسم, اس کی قسم, کعبہ کی قسم, مدینے کی قسم, ایک دم قسم تو سمجھیے اس کے لیے دار بات ہے. ہمیشہ بس اپنی بات منوانے کے لیے قسمیں پر قسموں پر قسمیں کھائے جائیں. انسان کا معمول بن چکا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی سزا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اسی سلسلے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا, معرض کرے گا, یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا, نمازوں کو اس کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے تمہیں جہنم کا حکم کیا جا رہا ہے. ایک شخص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو درج فرمایا, ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ اس کے جیب میں جواہرات کی تھیلی تھی, اور اپنی بہن کو جب قبر میں اتارا وہ تھیلی نیچے گرا, وہ ڈوب گئے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب مٹی ہو گئی اور یہ گھر واپس آیا تو اسے خیال آیا بڑا قیمتی تھیلی تھا, یعنی کوئی پونجی اس کی تھی, پوری زندگی کی کمائی اس میں تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ چلو قبر کو کھود کر وہ تھیلی نکال دی جائے. جیسے ہی یہ ارادہ کیا اور قبر کو کھودنا شروع کیا, سائڈ سے مٹی ہٹانا شروع کیا, اور جیسے ہی ایک سوراخ صرف نظر آیا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان کہ قبر میں آگ کے انگارے بہدورہ درد نہیں. پھر بھی یہ کوشش کیا, جیسے یہ ہاتھ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ خود جل گئے. ابھی حیران و پریشان گھر آیا, اور گھر آنے کے بعد اپنی والدہ سے کہا کہ یہ کیا معاملہ, میرے بہن کے اندر کون سی برائی تھی جس کی وجہ کر میرا رب اسے اتنی سزائیں دے رہا ہے. میں نے خود دیکھا, آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں. والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہاری بہن کی یہ عادت تھی کہ نماز وقت پر نہیں پڑھتی. کیا کہا؟ نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی اور اکثر جھوٹ بولتی تھی, اور اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھایا کرتی. کیا فرمایا؟
اپنی بات منوانے کے لیے اللہ اور قرآن کی قسمیں کھایا کرتی تھی، اسی لیے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر یہ علماء کے پاس پہنچے اور پھر ان کے نام سے سارے ثواب فاتحہ خانی دعائیں ہیں۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ عذاب جو قبر میں ہو رہا تھا وہ عذاب ہو گیا، یعنی اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہے، جب بندے ان کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت برس جائے وہاں عذاب نہیں۔ بس دعا کی جب میں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔